شمالی پاکستان کے سرسبز پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک چھوٹا سا شہر، جہاں ہریالی اور چہچہاتی ندیوں کے درمیان ایک کالج اپنی خوبصورتی اور تعلیمی معیار کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کالج میں پہلا دن تھا جب زارا، ایک پٹھان لڑکی، اپنی معصومیت اور چہرے پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوئی۔ اس کے لمبے سیاہ بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ نئی دنیا کے خواب دیکھ رہی ہو۔ دوسری طرف عدنان، ایک لڑکا جو اپنے سخت مزاج اور غصیلے انداز کی وجہ سے کالج میں مشہور تھا، اپنی موٹر بائک پر تیزی سے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی۔ وہ کالج کے کوریڈور میں چلتا ہوا سب کو نظر انداز کر رہا تھا، جیسے اسے کسی سے کوئی مطلب نہ ہو۔ زارا اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں ایک کتاب سے ٹکرایا جو زمین پر پڑی تھی۔ وہ جھکی، کتاب اٹھائی اور اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ ایک پرانی شاعری کی کتاب تھی، جس کے صفحات پر کسی نے خوبصورت لکھائی میں نوٹس لکھے تھے۔ وہ کتاب اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ یہ کس کی ہے۔ اوئے، وہ میری کتاب ہے! عدنان کی گرجدار آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ زارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اوہ، معاف کیجیے، میں نے بس، زارا نے شرمندگی سے کہا، لیکن عدنان نے اس کی بات کاٹی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی۔ اس نے غصے سے کتاب چھین لی اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ زارا حیران کھڑی رہ گئی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں ایک ہلکی سی تکلیف جھلک رہی تھی۔ اگلے چند ہفتوں میں زارا اور عدنان کی چپقلش کالج میں مشہور ہو گئی۔ زارا کی سادگی اور ہر ایک سے ہمدردی کا رویہ عدنان کو چڑچڑا کرتا تھا۔ وہ اسے پہاڑی لڑکی کہہ کر طنز کرتا، جبکہ زارا اس کے غصے کو نظر انداز کرتی اور اپنی مسکراہٹ سے سب کو جیتتی۔ ایک دن لائبریری میں زارا ایک پروجیکٹ کے لیے کتابیں ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک اسے وہی شاعری کی کتاب نظر آئی جو عدنان کی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ عدنان جیسا سخت مزاج لڑکا شاعری سے اتنا لگاؤ رکھتا ہے۔ وہ کتاب پڑھنے میں گم تھی کہ عدنان وہاں پہنچ گیا۔ پھر سے میری چیزوں میں ٹانگ اڑا رہی ہو؟ اس نے غصے سے کہا۔ زارا نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری شاعری بہت اچھی ہے۔ یہ لکھائی تمہاری ہے نا؟ اس کی معصوم آنکھوں میں ایک ہلکی سی تکلیف جھلک رہی۔ عدنان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ کوئی اس کی شاعری کو سراہے گا، لیکن اس نے فوراً اپنا غصہ دکھاتے ہوئے کہا، تم سے مطلب، اپنا کام کرو، اور کتاب لے کر چلا گیا۔ زارا نے اس کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، اس لڑکے کے دل میں کچھ تو ہے جو وہ چھپاتا ہے۔ ایک دن کالج میں سالانہ فیسٹیول کا اعلان ہوا۔ زارا اور عدنان کو ایک گروپ پروجیکٹ میں مل کر کام کرنا پڑا۔ عدنان نے شروع میں بہت نخرے دکھائے، لیکن زارا گئے تک کام کر رہے تھے۔ زارا نے عدنان سے پوچھا، تم ہمیشہ اتنا غصہ کیوں کرتے ہو؟ زارا کا اتنا سپس کرنے کے بعد عدنان سے پوچھنے گیا، تم کر دو پھر پوائنٹ۔ یہ ہوا کیا؟ عدنان نے ایک گہری سانس لی اور کہا، تم نہیں سمجھو گی، زندگی ہر ایک کے لیے تمہاری طرح آسان نہیں ہوتی۔ زارا نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، شاید نہیں، لیکن اگر تم اپنا غصہ چھوڑ دو تو شاید زندگی تھوڑی آسان ہو جائے۔ عدنان اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی آئی، لیکن اس نے فوراً نظریں ہٹا لیں۔ فیسٹیول کے دن زارا نے ایک پٹھان ثقافتی ڈانس پیش کیا۔ اس کی خوبصورتی اور گرمی نے سب کو مسحور کر دیا۔ عدنان، جو ہمیشہ ہجوم سے دور رہتا تھا، خود کو اس ڈانس کو دیکھتے ہوئے پایا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ زارا کی معصومیت اور اس کی ہنسی اس کے دل کو چھو رہی تھی۔ ایک دن بارش کے موسم میں زارا کالج سے گھر جا رہی تھی کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ اس کے پاس چھتری نہیں تھی اور وہ ایک شیلٹر کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ عدنان اپنی بائک پر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے زارا کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، پھر اس کے پاس رکا۔ چلو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اس نے مختصر لہجے میں کہا۔ زارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بائک پر بیٹھ گئی۔ راستے میں بارش کی بوندوں کے درمیان
دونوں خاموش تھے، لیکن اس خاموشی میں ایک عجیب سی قربت تھی۔ جب وہ زارا کے گھر پہنچے، زارا نے کہا، تم اتنا برا بھی نہیں جتنا دکھاتے ہو۔ عدنان نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور تم اتنی معصوم بھی نہیں جتنی لگتی ہو۔ اس کے بعد دونوں کی دوستی بڑھنے لگی۔ عدنان نے زارا کو اپنی شاعری دکھائی اور زارا نے اسے اپنے پہاڑوں کی کہانیاں سنائی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے اور عدنان کا غصہ آہستہ آہستہ محبت میں بدلنے لگا۔ ایک شام جب کالج کا سال ختم ہونے والا تھا، عدنان نے زارا کو کالج کے پچھلے باغ میں بلایا۔ وہاں ستاروں کے نیچے اس نے اپنی شاعری کی کتاب زارا کو دی اور کہا، یہ تمہارے لیے لکھی گئی ہے۔ زارا نے کتاب کھولی اور پڑھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عدنان کی طرف دیکھا اور کہا، تم جانتے ہو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہارا دل اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ عدنان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، زارا، تم نے مجھے سکھایا کہ غصے سے زیادہ محبت میں طاقت ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ زارا نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اور میں تم سے، عدنان۔ اس رات ستاروں کے نیچے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا۔ زارا کی معصومیت اور عدنان کی شاعری نے ان کی نفرت کو محبت میں بدل دیا، اور وہ ایک ایسی کہانی بن گئے جو کالج کے ہر طالب علم کے لیے ایک مثال تھی۔